دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہمیت رکھنے والی ایسی جگہ کے بارے میں جس کا ذکر اسلامی تاریخ میں جگہ جگہ ملتا ہے، اور یہ جگہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں و عیسائیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے، مطلب فلسطین۔ میرے پیارے دوستو، اگر تاریخ میں ہم بہت پیچھے جائیں اور تمام نبیوں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تینوں مذہب ایک ہی زنجیر کی تین کڑیاں ہیں، کیونکہ ان تینوں مذہبوں کو ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنا پورا عقیدہ رکھتے ہیں اور انہیں سچا نبی مانتے ہیں۔ اس لیے ان کے بعد آنے والے بہت سے نبیوں کے سلسلے میں ان تینوں مذہب والوں کا عقیدہ ہے کہ یہ سب سچے نبی تھے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ لیکن آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ سچے نبی نہیں تھے، بلکہ امریکہ میں بسنے والے عیسائی اپنے مذہب میں جھوٹے ہیں، جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سچا نبی مانتے ہیں اور اس بات کا پکا یقین رکھتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی شروعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، اور اس وقت کے لوگوں کی نجات اسی میں تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول کر کے عیسائی بن جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 33 سال عیسائی قوم کو صحیح راہ پر لانے میں لگا دیے، لیکن آگے چل کر جب آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودی و عیسائی ایک ہو کر کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، اور پھر یہ دونوں قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن بیٹھیں، جبکہ یہودیوں کی مقدس کتاب توریت اور عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل میں باقاعدہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سب سے آخر میں اپنے ایک نبی کو بھیجوں گا کہ جن کا نام احمد ہوگا، اور وہ عرب کی زمین پر پیدا ہوں گے۔ قرآن کے مطابق یہودی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی میں ایمان نہیں لاتے، جبکہ دوسری طرف عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مذہب عیسائیت ہی آخری مذہب ہے، کہ جن کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر عیسائی دھرم کو ہر جگہ پھیلا دیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایسا ہی کچھ عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حدیث کے مطابق مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں پھر سے تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بن کر رہیں گے، کہ جن کے کہنے پر سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر وہ دنیا میں 7 سالوں تک حکومت کر کے ہم سبھی کے بیچ سے رخصت ہو جائیں گے، مطلب ان کی بھی وفات ہوگی۔ پیارے عزیز دوستو، فلسطین ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جنگ و جدال آج کی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی فلسطین میں یہودی و عیسائی آپس میں لڑتے رہے ہیں، کیونکہ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ یہودی قوم نبیوں کی اولادیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسی نام اسرائیل کو آج اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں، ہمارے جسم میں نبیوں کا خون دوڑتا ہے، اس لیے کوئی بھی دوسرے دھرم کا انسان کنورٹ ہو کر یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جس میں نبیوں کا خون ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، انہی کے نام پر آج یہودی اپنے نام کو یہودی کہتے ہیں، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے نام اسرائیل کے نام پر یہودی خود کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی سب سے زیادہ جس نبی کو اہمیت دیتے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، کہ جن پر مسلمانوں اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ سچے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر حکومت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ ہوائیں ان کے حکم پر چلتی تھی، پرندے روزانہ آ کر ان کے دربار میں حاضری دیتے تھے، شیطان ان کے حکم پر دوڑ دوڑ کے کام کیا کرتا تھا، سمندر کی مچھلیاں ان کے حکم کے تابع تھیں۔
قرآن کے 22ویں پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سلیمان اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا تو وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پاس ہی ایک کرسی پر اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ جناتوں کے کاموں کی نگرانی کر سکیں۔ جناتوں کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسا خوف بیٹھا تھا کہ وہ دن رات کام کر کے مسجد اقصیٰ کو بنانے میں جٹے تھے۔ اللہ کی مرضی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے 2-3 دنوں بعد اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وفات ہو گئی، لیکن جناتوں کو اس بات کی خبر نہ ہوئی اور وہ کئی مہینے تک مسجد اقصیٰ کو بنانے میں لگے رہے۔ قرآن کے 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهَا الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس وقت موت طاری کر دی کہ جب وہ جناتوں سے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروا رہے تھے۔ جناتوں کو تو خبر بھی نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ ان کے ڈر سے کئی مہینوں تک مسجد اقصیٰ کو بنانے میں لگے رہے۔ اس میں صاف معلوم ہو گیا کہ جناتوں کو غیب کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ آخر میں جب دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو پوری طرح اندر سے کھا لیا تو لاٹھی کے ٹوٹنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گرا، تب جا کر جناتوں کو خبر ہوئی کہ ہمارے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے۔ دوستو، آج ہم جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اسی کو یہودی اپنا ہیکل سلیمانی مانتے ہیں اور عیسائی لوگ اپنا یروشلم کہتے ہیں۔ آج اگرچہ ان تینوں کی جگہ الگ الگ کر دی گئی ہے، مطلب ہیکل سلیمانی کی الگ ایک دیوار ہے، عیسائیوں کی عبادت یروشلم کی ایک الگ جگہ ہے اور مسلمانوں کا مقدس قبلہ مسجد اقصیٰ بالکل الگ ہے۔ لیکن جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کروایا تھا تو اس وقت یہ تینوں جگہیں مطلب یروشلم، مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی سب ایک ہی میں تھا، اور وہ باقاعدہ ایک بڑی سی مسجد تھی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے جناتوں سے بنوائی تھی۔ لیکن بعد میں ٹائٹس اور بابل کے بادشاہ نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بنائی گئی جناتوں والی مسجد اقصیٰ کو پوری طرح تباہ کر دیا، اس کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ پھینکی۔ اب اس کے بعد فلسطین میں جب عیسائیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنی الگ ایک عبادت گاہ بنا لی، اور پھر جب یہودیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کی بچی کھچی ایک دیوار کو ہی اپنا قبلہ بنا لیا اور اسی کو پکڑ کر عبادت کرنے لگے۔ آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں صحابہ اکرام نے جا کر فلسطین کو فتح کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فلسطین تشریف لے گئے۔ تاریخ میں اس وقت تک جس بادشاہ نے بھی فلسطین کو فتح کیا اس نے دوسری قوم کی عبادت گاہوں کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا۔ لیکن جب اسلام کے شہسوار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کو فتح کیا تو عیسائیوں سے کہا کہ تم اپنی عبادت گاہ کی حفاظت کرو، اور یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے ہیکل سلیمانی قائم رکھو، اور پھر ان دونوں جگہ کے پاس ہی ایک خالی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوا دی، جس کو بنوانے میں یہودیوں و عیسائیوں نے بھی قدم قدم پر ساتھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے ہی اچھے و باقیزہ اخلاق کو دیکھ کر یروشلم کے بہت سے یہودی و عیسائی مسلمان ہو گئے۔ دوستو، آج ہم مسجد اقصیٰ دیکھتے ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی، اور اسی کے پاس میں جو ہم سنہرے رنگ کا ایک گنبد دیکھتے ہیں کہ جسے ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے، تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 50 سال بعد آنے والے ایک مسلم حکمران عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا، اور یہ سنہرے گنبد والی جگہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت سلیمان
سلیمان علیہ السلام کے خزانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت لا کر رکھتے تھے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی کہ جس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور پھر معراج کا سفر فرمایا۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازیں عطا فرمائیں تو اس کے بعد تقریباً 2 سالوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی جیسا کہ ہم لوگ آج پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں اور سارے مسلمان ادھر ہی اپنا چہرہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے تو یہاں بھی کئی مہینوں تک مسجد اقصیٰ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ یہ یہودیوں و عیسائیوں کو اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام تھا کہ دیکھو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، وہ مسجد اقصیٰ اور یروشلم کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنے سے پہلے آنے والے سبھی نبیوں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سبھی کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی یہودیوں و عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ دوستو آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں و عیسائیوں میں سے اکثر وہی لوگ ایمان لائے کہ جنہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو اچھی طرح پڑھ رکھا تھا اور وہ اپنے یہودی و عیسائی مذہب میں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، تو ان لوگوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی انسان ہے کہ جن کا ذکر ہماری مقدس کتابوں میں ملتا ہے، اور پھر وہ ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہی ہزاروں عالموں میں ایک مشہور نام حضرت عبداللہ بن سلام کا بھی ہے جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ دوستو مسجد اقصیٰ کی جگہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آج بھی بہت سے نبیوں کی قبریں موجود ہیں، یہاں تک کہ عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش اسی زمین پر ہوئی، اور آج بھی وہاں وہ مبارک پیڑ لگا ہوا ہے کہ جس کے نیچے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ عیسائیوں کی اس جگہ کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ تھوڑا سا اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ جو عیسائی مذہب کو فالو کرتا ہے تو اس نے یروشلم کو ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھا، اسے کبھی بھی یہودیوں کے ہاتھ میں نہ جانے دیا، کیونکہ وہ تاریخ جانتے ہیں کہ انہی یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا، اور اگر انہیں موقع ملے تو یہ ہماری مقدس عبادت گاہ یروشلم کو بھی پوری طرح تباہ کر دیں گے۔ دوستو ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یروشلم اگرچہ آج ایک پورے علاقے کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عیسائیوں کی ایک بڑی عبادت گاہ کا نام ہے کہ جس کی مناسبت سے آج پورے علاقے کو ہی یروشلم کہا جاتا ہے۔ یروشلم میں موجود عیسائیوں کی مقدس عبادت گاہ میں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چپل، ان کا کرتا، وہ کپڑا رکھا ہوا ہے کہ جس میں حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے کر لپیٹا تھا۔ عیسائیوں نے آج تک اپنی سبھی چیزوں کو بہت حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ دوستو ان سبھی باتوں کو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان یہ تینوں دنیا میں بڑے مذہب ایک ہی پیڑ کی 3 شاخیں ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے نبیوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے عزیز دوستو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس وقت دوسری وہ قومیں جن کا آسمانی مذہبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ الگ کھڑے ہو کر ان تینوں مذہبوں میں سے کسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خود ہی اپنے مذہبوں کی فکر کرنی چاہیے کہ آخر ہمارے مذہب کا بھی کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ کیا یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے خاص نبی کی طرح ہمارا بھی کوئی نبی ہے کہ جو ہم تک ایشور کا پیغام لے کر آیا؟ انہیں ان باتوں کی کوئی خبر نہیں اور دوسری قوموں کو فیور لے کر اسی میں وہ خوش رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر بس ایک ہی محاورہ یاد آتا ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ بس دوستو اسی محاورے پر میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔